سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. فرمایا بیٹے اللہ نے اپنی بارگاہ سے تمہیں شاہ عالم کا مرتبہ عطا کیا ہے. تم عالم کے شاہ ہو. اب لوگوں میں ظاہر کرو کہ تمہارا یہ لقب ہے. اللہ اکبر. حضرت شاہ عالم اس سے پہلے کہ کچھ عرض کرتے آنکھ کھل گئی. لیکن اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی غیرت والے ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ غیرت والے. وہ اپنی عظمت و شان، اپنے مقام، اپنی کرامات کو ایسے پوشیدہ کرتے ہیں، ایسے چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے مخصوص ایام کو چھپاتی ہے. لیکن آج عجب زمانہ ہے، آج عجیب دور ہے. پہلے دور تھا کہ بڑے چھوٹوں کو لقب سے نوازتے تھے، ہے نا. اب آج کیا ہو گیا ہے پتا ہے؟ خود اپنے ہی لقب بنا لیتے ہیں. خود اپنے ہی لقب بنا لیتے ہیں. فلاں 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 فلاں. دو سطروں میں نام لکھا جاتا ہے، آدھے پیج میں نام لکھا جاتا ہے. اور سرکار شاہ عالم کو دیکھو، آقا خود آ کر بشارت دے رہے ہیں، مگر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس مقام کو ظاہر کرتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ اکبر. ایک رات اپنے خلیفہ اپنے خادم کو باہر کھڑا کیا. خادم کون ہے؟ سرکار مخدوم میاں احمد رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار جمال پور چکلے میں ہے. اور خلیفہ کے دربار کا یہ حال ہے، کسی کو گانٹھ ہو یا کوئی بھی ایسی تکلیف ہو گئی ہو تو ان کے مزار کے ارد گرد سے پتھر اٹھا لے اور پھر اس پتھر کو جب وہاں لگاتے ہیں نا تو ان کی گانٹھیں غائب ہو جاتی ہے. سرکار شاہ عالم کے غلام کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے. سنیں، وہ پہرا دے رہے تھے، اچانک دیکھا آدھی رات میں پورا کمرہ روشن و منور ہو چکا ہے. کہتے آدھی رات میں کمرہ پورا روشن. جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو حضرت شاہ عالم نے اپنی دستار اتار کر رکھی ہوئی ہے اور ادب سے ہاتھ باندھ کر نگاہ جھکا کر کھڑے ہیں. اور میاں احمد مخدوم رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی مانند نور آتے ہیں اور حضرت شاہ عالم کے کان کے قریب آ کر دوبارہ آسمانوں میں چلے جاتے اور کہتے پھر ایک نور ایسا جگمگایا کہ ایسا لگ رہا ہو کہ 100 سورج ایک ساتھ جگمگا رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت شاہ عالم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اور پھر جب وہ نور اوجل ہو گیا، نگاہوں سے غائب ہو گیا، تو کہتے ہیں سرکار شاہ عالم نے اپنی دستار کو پہنا، کمرے سے باہر آئے اور اپنے خادم سے فرمایا کہ کچھ دیکھا. تو میاں احمد مخدوم کہتے حضور دیکھا تو سب کچھ مگر سمجھ کچھ نہ آیا. دیکھا سب کچھ مگر سمجھ کچھ نہ آیا. فرمایا یہ بات ہے تو ہم سمجھا دیتے ہیں. کہتے سنو، وہ جو ستاروں کی مانند نور آ کر کان کے قریب ہو کر جا رہے تھے، یہ اللہ کے سارے اولیاء، جماعت اولیاء ستاروں کے نور کی مانند میرے پاس آ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے ایک خاص مقام عطا ہوا ہے. اس مقام کی مبارک بات دینے کے لیے آ رہے تھے. اور وہ جو بڑا نور ظاہر ہوا وہ ہمارے جد پاک امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ساتھ میں ملکہ
گردوں سے بری، علی کے گھر کی رونق، مصطفیٰ کے کلیجے کی ٹھنڈک، حسنین کی مادر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ پاکزہ راضیہ مرضیہ مطہرہ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے یہ دو ہستیاں آئی تھی اور کہا بیٹے کل صبح اٹھ کر اپنے والد کی بارگاہ میں جانا۔ شاہ عالم سرکار فرماتے ہیں میں اٹھا، صبح ہوئی، سرکار قطب عالم کے پاس گئے تو چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں آؤ شاہ عالم، آئیے شاہ عالم، اور سر پر پھولوں کی ایک ٹوکری رکھی اور رکھ کر کہا شاہی باغ، شاہی باغ چشتیہ خانقاہ ہے اور وہاں نظام پاک کے خلیفہ خواجہ بابا بارک اللہ چشتی ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ دیکھو سلسلوں کی محبت، سہروردی سلسلے والے چشتیوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور پھر دیکھو چشتی بہشتی کس طرح سینہ کھول کر استقبال کرتے ہیں۔ یہ جو آج لڑانے والی چیزیں نا، یہ نقش بندی ہے، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے۔ میں کہتا ہوں چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، جو بھی ہو، سب ہمارے ہیں۔ یہ ذہن رکھو، سب ہمارے ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہے۔ سارے سلسلے کے اولیاء، سارے سلسلے کے شیوخ ہمارے آقا اور ہمارے سروں کے تاج ہے۔ ادب والے بنو، بے ادب مت بنو، ادب والے بنو، بے ادب مت بنو۔ حضرت شاہ عالم کے سر پر پھولوں کی ٹوکری ہے۔ اب سہروردی خانقاہ سے سہروردی قلندر نکلا اور چلتے چلتے چشتیہ خانقاہ میں پہنچا۔ حضرت بابا بارک اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ ایک دیوار تعمیر کر رہے تھے، چہرہ دیکھا، کہا آؤ شاہ عالم، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے بھائی حضرت سیدنا خواجہ عطا اللہ چشتی کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب خواجہ عطا اللہ چشتی کے پاس گئے، انہوں نے چہرہ دیکھا، آؤ شاہ عالم، اور ایک ہانڈی پک رہی تھی، ہانڈی تیار ہے، اس کو اٹھایا اور کہا تمہارے سر پر پھولوں کی ٹوکری نہیں، گجرات کی ولایت اچھی لگتی ہے۔ پھولوں کی ٹوکری کو اتارا اور اس ہانڈی کو سر پر رکھا اور اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ شاہ عالم کے ساتھ جاؤ، اور جب تک زمین کا ذرہ ذرہ ابو البرکات محمد سراج الدین کو شاہ عالم شاہ عالم شاہ عالم کہہ کر نہ پکارے، وہاں تک واپس نہ آنا، وہاں تک پلٹ کر نہ آنا۔ خادم نے کہا حضور حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت شاہ عالم اور چشتی خانقاہ کا غلام دونوں چلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، سفر کٹتا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے 3 دروازہ آیا۔ 3 دروازہ جب آیا، 3 دروازے کے پاس ایک فقیر لیٹا ہوا تھا جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گنگا ہے، ہاتھ پیروں سے اپائج اور محتاج ہے۔ حضرت شاہ عالم ہانڈی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، چشتی غلام ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب آگے بڑھے، حضرت شاہ عالم کے قمیض سے چھو کر ہوا نکلی، آپ کے خرقے کو، آپ کے لباس کو ہوا چھو کر نکلی، اور جب اس فقیر کو لگی تو آنکھیں روشن ہو گئی، زبان بولنے لگی، کان سننے لگے، ہاتھ پیر کام کرنے لگے۔ وہ اٹھا اور نعرہ لگایا آپ شاہ عالم ہو، آپ شاہ عالم ہو، آپ شاہ عالم ہو۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ
3 دروازے کی دیواروں سے آواز آنے لگی، آپ شاہ عالم ہو، آپ شاہ عالم ہو، آپ شاہ عالم ہو۔ ابھی 3 دروازہ بول ہی رہا تھا، اب آسمان سے آواز آئی، اب زمین سے آواز آئی، ایک ایک ذرہ بول رہا ہے آپ شاہ عالم ہو، آپ شاہ عالم ہو، آپ شاہ عالم ہو۔ اللہ اکبر۔ شاہ عالم نے چشتی غلام کا چہرہ دیکھا اور فرمایا تمہارا کام ہو گیا، جائیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار شاہ عالم اب چلے اپنی خانقاہ میں، حضرت قطب عالم نے ان کا استقبال کیا اور کہا اللہ کی بارگاہ سے یہ جو لقب ملا ہے نا شاہ عالم، مبارک ہو۔